بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم باقاعدہ اپنا نیکسٹ لیسن شروع کریں گے، اور اس میں جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کا آج جو چوتھا حصہ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو باقاعدہ آئیں چلتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ اچھا، آج جو ہے 3 جوڑے 3 حروف والے لفظ ہیں جس میں یہ پچھم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نم دونگ سنگھ چھوٹا بھائی، یو دونگ سنگھ چھوٹی بہن، سون سنگھ نم استاد محترم، کیونگ چھل گوان پولیس مین، ننگ جنگو فریج، انتھونیت انٹرنیٹ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی پھن چھنگ نم فور مین، جو کہ جس کمپنی میں جس فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ڈپارٹ کا ایک ہیڈ بنایا ہوتا ہے، فور مین بنا دیتے ہیں، منیجر جسے بولتے ہیں، مطلب مختلف ان کا جو ہے نا ہم ان کو نیم دے سکتے ہیں۔ چھا گپ جنگ، چھا گپ جنگ کام والی جگہ، اندنگ ہوا سپورٹس جوگر۔ یہ مختلف نیم ہیں، جیسے جیسے شوز ہیں ان کے الگ الگ ہی نام ہیں اور الگ الگ ہی ان کے کاؤنٹر مارکر بھی ہیں، وہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، آگے ہے جی نم دونگ سنگھ، نم دونگ سنگھ، نم دونگ سنگھ چھوٹا بھائی۔ آگے ہے جی یو دونگ سنگھ، یو دونگ سنگھ چھوٹی بہن۔ یہ یوجا عورت کے لیے بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سون سنگھ نم، سون سنگھ نم، یہ استاد محترم ہو گیا۔ آگے ہے جی کیونگ چھل گوان، کیونگ چھل گوان، یہ ہے پولیس مین، پولیس آفیسر، پولیس مین ہو گیا۔ اچھا، آگے ہے ننگ جنگو، ننگ جنگو، ننگ جنگو فریج، جو کہ ہم گھر میں اپنے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے انتھونیت۔ کچھ ان کے مطلب ورڈنگ ایسی ہے جو بالکل سیم ہی انگلش کی طرح پرناؤنس ہوتی ہے، نیت، کیونکہ یہ پشم میں آ رہا ہے شیعت، تو اس کی تے ایک لاک ساؤنڈ ہے، آواز اس کی تے نکلے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے پھن چھنگ نم، پھن چھنگ نم ہوتا ہے فور مین، پھن چھنگ نم، کیا ہو گیا؟ فور مین۔ آگے ہے چھگ گپ جنگ، چھا گپ جنگ، یہ ہے کام والی جگہ، چھا، یہ یہاں تک آتا تو چھک بنتا، یہ لاک ساؤنڈ تھا جو ک کی آواز ہے، لیکن آگے سائلنٹ آ رہا ہے، یہ ینگ جو ہم نے پڑھا تھا اس کی وجہ سے اس کی آواز جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، چھا گپ جنگ، چھا گپ جنگ۔ اچھا، اس کے بعد ہے اندنگ ہوا، اندنگ ہوا سپورٹس جوگر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پارٹ نمبر 1، 2 اور 3 کر لیے تھے، آج ہم نے نمبر 4 کرنا ہے۔ اچھا، اس میں
میں پھر سے آپ کو ریپیٹ بھی کروا دیتا ہوں کہ باقی تمام یہ نیچے شروع سے ہی آپ دیکھیں گے ویڈیو تو اس میں بھی آئے گا، یہ تمام اینڈنگز فی الحال والے فقرات کے آخر میں لگاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تا ہے، تی ہے، تے ہے، رہا ہے، رہی ہے، رہے ہے، رہا ہوں، رہی ہے، رہے ہیں۔ اچھا، اویو نوٹ کریں مذکورہ قوانین کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں فقرے کی اینڈنگ اویو کے ساتھ کی جاتی ہے، جو میں نے یہ یہاں پہ پڑھایا تھا کہ یہ دو آ اور او جو ہے ان کے علاوہ جو فقرے کے اینڈ پہ اگر یہ لگیں گے تو آیو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب یہاں پہ جو فقرے کی اینڈنگ ہوگی وہ اس حساب سے ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کانسوننٹ آئے گا تو اس کی جو کہ اینڈنگ ہے وہ اویو کے ساتھ ہوگی، اویو کے ساتھ ہوگی۔ جیسا کہ یہ مقتا، لاک ساؤنڈ ہے، تا، مقتا، اس کا مطلب ہے مقتا، مطلب کیا ہے؟ مقتا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ جیسے اس کا یہ دا ختم ہوتا ہے، موگویو، کھاتا ہوں، اب یہ کھانا کیا ہے؟ یہ مقتا کھانا، موگویو کھاتا ہوں، موگویو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی یہاں پہ ہوتا تو یہ آیو لگنا تھا، لیکن ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی آئے گا تو یہ اویو لگے گا، یہ آپ اپنے دماغ میں رکھیے گا۔ شتا، اس کے دا کو اگر ہم ختم کرتے ہیں، شیتا، تھوڑا اس کو ڈبل شیت ہے تو تھوڑا اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شویو، لکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو تمام چیزوں کی آپ کو سمجھ تب آئے گی جب آپ پیچھے سے ویڈیوز دیکھیں گے، اور جو آگے اس کے علاوہ جو ٹینسز شروع ہوں گے اس کی وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ یہاں پہ کیا بولا جاتا ہے، کیونکہ کورین میں جب آپ بیسک چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے فقروں کی بھی اور الفاظوں کی بھی، پچھم کی بھی، ورنہ نہیں آتی۔ کیونکہ جو آپ جب بک پڑھیں گے تو جو گھمانے والا کورین ہے نا جس نے لکھی ہے، تو وہ فقروں کو ایسے گھماتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سارے ٹھیک ہیں تو کبھی آپ کو یہ لگے گا کہ یہ سارے غلط ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں ہی جو اس کا جواب ہے چھپا ہے، تو اس کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ساری چالوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ ان کی چالوں کو سمجھ جائیں گے، مطلب یہ ہنگک اور کورین زبان جو ہے ان کی چال کو سمجھ جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے آپ کے سامنے لکھا جو بھی آئے گا آپ اس کو فوراً اس کی ٹرانسلیٹ کر لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور کہ اس کا مطلب میننگ جو بھی مطلب چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو اگر آپ شروع سے نہیں پڑھیں گے، درمیان میں سے شروع کر دیتے ہیں، سکپ کر دیتے ہیں پیچھے، تو میرے خیال میں پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میرا تھوڑا طریقہ جو ہے وہ پنجابی دیسی ہے، تے تسی اس نو قبول کرو اور سمجھو، نقطے چینیاں دے وچ نہ جاؤ، جو چیزیں کروائیاں جا رہی ہیں انہوں نے سمجھو، تو انہوں سمجھ ضرور آ جاسی۔ میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہ بھائیوں نو جڑے پڑھ رہے ہیں شروعات تو انہوں نے نوٹس چاہیے دیں، اور نوٹس بھی میرے کو وصول کر سکتے ہیں، میں انہوں نے باقاعدہ دیسا ہوں، پرنٹ کروا لیں، اور پرنٹ کرواؤن تو بعد انہوں کو موجود ہارڈ کاپی بھی ہو سی، اور ویڈیوز دے وچوں بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، اگر انہوں دی نیت، انہوں دا من صاف ہے اور پوری ایمانداری دے نال وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے نال مخلص ہیں اور وہ کریں کوشش، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاسن۔ اگر صرف وہ جسٹ ٹائم ہی پاس کرنا ہے، وقت ہی گزارنا ہے، تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے، جیسے وہ دل چاہے پہلے کر رہے ہیں ویسے کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔